بڑی بہت وکٹری ہو. مگر لاہور کے میر صاحب، لاہور کے حلقے پہ آپ کی ڈاکٹر یاسمین راشد ورسز نواز شریف صاحب. دیکھیں یہ صرف لاہور کا حلقہ نہیں ہے، بہت سے حلقے ایسے ہیں پورے پاکستان میں جہاں پہ میں بڑا مقابلے کی بات نہیں کرتا، میں اصل مقابلے کی بات کرتا ہوں. جو اصل مقابلہ ہے نا وہ ہر جگہ پہ پیر صاحب کے ساتھ ہے، ڈنڈا پیر. تو ڈنڈا پیر جو ہے اس کا مقابلہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ووٹر اگر بڑی تعداد میں نکلے تو پھر آپ پیر صاحب کو شکست دیں گے، ورنہ پیر صاحب جو ہیں وہ چھا جائیں گے. ایون 13 میں بھی بڑائد صاحب یاسمین راشد کنٹیسٹڈ الیکشن اگینسٹ نواز شریف از ویل. سو بائی الیکشن جو لڑا کلثوم نواز کلثوم نواز بائی الیکشن ہوا تھا 2017 میں، جس میں ٹی ایل پی کا بھی ایمرجنس ہوا تھا. تو وہ الیکشن میں نے خود کور کیا تھا لاہور میں جا کر، اور اس وقت کلثوم نواز صاحبہ کیونکہ وہ یہاں پہ تھی نہیں، وہ لندن میں تھی، لیکن مریم نواز صاحبہ نے ان کی کیمپین کی. تو میرے خیال سے وہ پہلا الیکشن تھا جہاں مریم نواز نے کسی حلقے میں جا کے ریلی کی صورت میں اور ڈور ٹو ڈور کیمپین کی تھی. تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ویسے اگر آپ ان کی کیمپین دیکھیں بہت ہی ایکٹیو ہوتی ہیں، ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتی ہیں، ہر گلی میں جاتی ہیں. نہیں وہ ٹریڈ یونین ہے، وہ ڈاکٹروں کی جو یونین تھی وہاں پہ اس کی وہ صدر رہی ہیں. میں تو حیران تھا اس بات میں، سوچا کہ اور ان کی پولیٹیکل سوچ ہے. ایف جے میڈیکل کالج کی یہ پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں. جی ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ شروع سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس. میں یہ بتا رہا تھا کہ کینسر پیشنٹ ہے اور اس کے باوجود اتنا اٹ واز ویری ریمارکیبل. لیکن اب تو دیکھیں مقابلہ نہیں، کیونکہ وہ کیمپین کر نہیں پا رہی. سر نواز شریف صاحب کی بیماری سے اٹھ کے آئے ہیں، وہ بھی بھرپور کیمپین کر رہے ہیں. یہ آپ کریڈٹ صرف کسی ایک کینڈیڈیٹ کو نہ دیں. نواز شریف صاحب تو کیمپین کر رہے ہیں اور یاسمین راشد صاحب تو کر نہیں سکتی. جنرلی جو پی ٹی آئی اس وقت کیمپین کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ کینڈیڈیٹ کون ہے، بس اگر ہمارا حمایت یافتہ ہے تو اس کے میرٹ ڈی میرٹ چھوڑے. آپ دیکھیں پنجاب کے اندر، اگر پنجاب کے اندر آپ الیکشن کو اس وقت اسپیسیفائی کریں نا تو وہ ایک فکرے میں ہے. جی وہ آپ پہلے پرو پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی. وہ آپ سے ریکارڈ کہا تھا، یہ کون سا ریکارڈ کر رہا ہوں. لیکن یہ اتنا افیکٹو ہو سکتا ہے شاہ زیب کہ جہاں ایک کنٹیسٹنٹ جو ہے جو ڈاکٹر یاسمین ہے وہ اس وقت آبویسلی کیمپیننگ ہی نہیں، آبویسلی اس صورت میں نہیں ہے یہ کیمپین کریں، اور دوسرے بڑے ویگرسلی کر رہے ہیں. وزارت عظمیٰ کی امید. ڈز اٹ ایون میٹر کہ وہ کر رہی ہیں کیمپین نہ کریں؟ دیکھیے اگر کوئی حلقہ ہے جہاں پر، یا پھر ایک دو حلقے ہیں جن میں سے بہت زیادہ اہم ہے جہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو غصہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ کارکن نکال سکتے ہیں، تو وہ یہ حلقہ ہے. اگر ورنہ میرا خیال ہے اگر نارمل سرکمسٹانسز میں الیکشن ہو رہا ہوتا جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو کیمپین کرنے کا موقع ملتا، زیادتی ہو رہی ہے نہیں مل رہا، مگر اگر ملتا اور نواز شریف صاحب کو بھی ملتا تو نواز شریف صاحب یہ الیکشن جیت جاتے. وہ 2000 پہلے بھی جیتے تو 18 میں، بعد میں ایک بائی الیکشن ہوا، اس میں بہت ہی زیادہ ایک ریاستی جبر تھا جب کلثوم نواز صاحبہ کا ہو رہا تھا اور مریم نواز صاحبہ کیمپین کر رہی تھی. بھرپور کوشش کی انہیں ہرانے کی، نہیں ہارے تھے. اگر فیئر اسکوائر ہو رہا ہوتا دونوں کیمپین کر رہے ہوتے نواز شریف صاحب جیت جاتے. اب کیونکہ انہیں کیمپین کرنے کا موقع نہیں مل رہا، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت غصہ ہے تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر میں اور وہ بہت زیادہ غصے میں، تو یہ وہ حلقہ ہے جس میں اگر ایک ہائی ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو پھر بازی پلٹ سکتی ہے. کوئی چانس وہ اسٹینڈ کرتی ہے. غصے کا پازیٹو ایک سائڈ ہے، ایک نیگیٹو سائڈ ہے. اگر غصہ ہے تو اگر آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کو نقصان فائدہ نہیں ہے. تو غصہ ہے تو پھر اگر آپ اپنی جو غصہ ہے اس کو پازیٹو ایک طریقے میں استعمال کریں اور گھر سے نکلیں اور ووٹ ڈالیں. اور یہی طریقہ ہے نا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ تحریک انصاف نے ایک طریقہ استعمال کیا کہ جی جب غصہ آیا تو سڑکوں پر نکلے، 25 مئی 2022 کو نکلے، درخت جلائے، پولیس سے لڑے، نہیں فائدہ ہوا. اس سے پہلے 2014 میں آپ پی ٹی وی پر چڑھ دوڑے، آپ لوگوں نے پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ سائڈ پر آپ کھڑے تھے، اس لیے نہیں پکڑے گئے، ورنہ یہ اتنے بڑے جرائم تھے جن میں سزا ہو سکتی تھی اور خان صاحب شاید اس وقت ڈسکوالیفائی ہو جاتے. پھر آپ نے 9 مئی کو یہ کیا، تو جب آپ نے وائلنس کیا فائدہ نہیں ہوا. ووٹ کا جو دن ہے 8 فروری کا، وہ ایک دن ہے جس میں آپ ووٹ ڈالتے ہیں. آپ نے شاہ زیب نے کتنی خوبصورت بات، جی بالکل بات کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی رائٹ سائڈ پہ کھڑے تھے تو نہیں پکڑے گئے، رانگ سائڈ پہ آئے تو پھڑے گئے.